قاری لقمان حافظہ اللہ تعالی کو وہ تشریف لائیں، تلاوت قرآن پاک سے آپ کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ جناب قاری لقمان حافظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ ہمارے معزز مہمان حکیم سعید احمد سعید صاحب وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ جناب حکیم احمد سعید احمد سعید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، استاد مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں ہمارے جیسے کمزور طالب علم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں تو خود ان کی گفتگو سماعت فرمانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میں اپنا وقت بھی استاد مکرم کی نظر کرتا ہوں۔ ہاں جی، میں بھی جمعہ پڑھایا استاد جی۔ استاد محترم حکم فرما رہے ہیں، چلیں ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔
تو جمعہ تو تقریباً سبھی پڑھا کے آئے ہوں گے. میں قاری صاحب سے عرض کروں گا یہاں تشریف لائیں. قاری لقمان صاحب، میرے بڑے بھائی مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب حفظہ اللہ یہاں تشریف لائیں اسٹیج پہ. مولانا قاری مشتاق صاحب حفظہ اللہ تشریف لائیں. تو پیارے بھائیو، یہ بڑی خوش آئین بات ہے، خوبصورت بات ہے کہ آج یہاں اللہ رب العالمین کا گھر ہمیں عبادت کرنے کے لیے بن رہا ہے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی اس علاقے والوں کے لیے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوگی، اور یہاں کے بچے جو ہیں وہ آ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں گے، نماز سیکھیں گے، سنتیں سیکھیں گے. سب سے بڑی سعادت مندی کی بات یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں قرآن سیکھ جائے اور پھر نماز کا صحیح طریقہ اور اذکار جو مسنون ہے وہ سیکھ جائے، تو اس سے بڑی اور اس کے لیے سعادت مندی کی بات کیا ہو سکتی ہے. کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بھی دور دراز جانا پڑتا تھا، بہت کم مساجد ہوتی تھی. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ مساجد جو ہیں وہ تعمیر ہو رہی ہیں، باوجود اس کے کہ ہر طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہے جی، کیا کریں، جگہ بہت مہنگی ہے. باوجود اس کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اللہ نے اتنا ہی نوازا ہے، اور یہ سیکھا ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ان زندگیوں سے. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال سمیٹ کے سارا گھر سے لے آئے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کے ڈیر کر دیا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جذبہ تھا صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا، اپنے گھر سے آدھا مال لے کر آئے، اور سوچ یہ تھی کہ میں مال اتنا لے کے جاؤں کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے میرا مال زیادہ ہو. جب لے کر آئے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرماتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے اپنی پیاری زبان سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے سارا مال سمیٹ کر لایا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ تو ساری زندگی بھی لگا رہے تو ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جذبہ تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، آگے بڑھنے کا جذبہ تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا. یہ نہیں تھی کہ ان کی ضد تھی، نہیں، ضد نہیں تھی، یہ جذبہ تھا، ذوق تھا، یہ شوق تھا. ان کی تربیت ہی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے کر دی تھی کہ وہ ہر نیکی میں آگے جانے کی کوشش کرتے تھے. صدقہ ہو، قرات ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، مسجد کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیا کرتے تھے. اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اور باتیں دیکھی جائیں تو سب سے زیادہ بڑھ کر آج ہماری یہ سستی ہوتی، اذان ہوئی ابھی 20 منٹ رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں چلتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تو یہ ان کا نظریہ اور سوچ اور اتنی عظیم فکر تھی کہ جب اذان ان کے کان میں پڑی تو اپنا کام چھوڑ دیتے اور اللہ کے گھر کی طرف چلتے تھے کہ اب اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا. اور ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے دکان پہ بیٹھے، دفتر پہ بیٹھے کہ 20 منٹ ہیں، یہ ایک گاہک آیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں، دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، تیسرے کو دیکھ لیتے ہیں. یوں ہی کرتے کرتے نماز کی 1-2 رکعتیں بھی گزر جاتی ہیں. اور بعض لوگ تو اتنی جلدی میں ہوتے کہتے ہیں آپ نماز بعد میں پڑھ لینا، مجھے بہت جلدی، میں نے دور جانا ہے.
یہ ہم نے چیزیں اپنے اندر رائج کر لی۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں آپ کو موقع ملا ہے، اذان کی آواز کان میں پڑی، تو اپنے کام کو فوراً روک دیں۔ جمعے کی نماز کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دور جا کر بھی، قریب بھی، ذوق سے، اور 10 گنا نماز جمعہ میں زیادہ ہو جاتے ہیں عام نمازوں سے، اور اس سے بھی زیادہ کہیں ہو جاتے ہیں۔ تو نماز میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گھر ہوتے ہیں، چند ایک لوگ ہوتے ہیں، تو دل میں آئے تو اٹھ کے چلے گئے، دل میں نہ آئے تو نہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ آپ نے جب آپ کے کان میں اذان پڑی، آپ نے فوراً اٹھ کے وضو کرنا ہے۔ اٹھ جائیں آپ۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ سو جائیں، ابھی تو 20 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، 12 منٹ ہیں، کوئی بات نہیں، وضو کر لینا، بعد میں چلے جانا۔ ایسی فکر کو، ایسی سستی کو ختم کرو۔ جب یہ سستی ختم ہوگی تو ہمیں جو ہم مساجد بناتے ہیں، انشاءاللہ اس کا خاطر خواہ بہت زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم گلی میں چلتے چلتے اگر کوئی ہمارے پاس سے گزرا ہے، اس سے سلام لیں، اس کو بھی دعوت دیں نماز کی۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ علماء کا کام ہے دعوت دین دینا، دعوت فکر دینا۔ ہم نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ جناب یہ دعوت کا کام مولوی صاحب کریں، ہم کیوں کریں؟ جتنی باتیں دین کی میرے پاس پہنچی ہیں علماء کے ذریعہ سے، اتنی باتیں میرا حق بنتا میں اپنے دوسرے دوست احباب سے بھی کہوں، میں بھی مبلغ بنوں، میں بھی دعوت دین دوں۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہمارا بھی کام ہے، ہم پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی۔ جیسے یہ ہمارے بھائی کے بیٹوں نے، ڈاکٹر محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی میرا لڑکپن، جوانی ان کے ساتھ گزری، کتنا ذوق تھا ان کا، ڈاکٹر محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دن رات ہم سفر کیا کرتے، جلسوں پہ جایا کرتے، اور مجھے یاد ہے وہ سیم کے پار جو مسجد تھی، جب اس کا کام شروع کیا وہ بند پڑی تھی، تالے لگے ہوئے تو کوئی اذان دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ رسول نگر میں ابھی مسجد نہیں بنائی تھی، تو میں نے بھی جانا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ادھر جا کے ہم نے مغرب کی نماز ادا کرنی، پھر یہ آہستہ آہستہ رہائش بھی ادھر لے گیا، پھر مسجد کی تعمیر بھی کی، تو اس کے بعد یہ مسجد رسول نگر والی جو بنائی، اور کتنی دیر تک یہ مسجد ایک چھوٹے سے مکان پر مشتمل رہی۔ یہ بچے ہمارے بیٹے چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو اتنی انہوں نے کوشش کی کہ اپنے بیٹوں کو بھی اس رستے پہ لگا دیا۔ اور یہ لمحہ بہت زیادہ فکری ہے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آج دنیا میں نہیں، لیکن ان کے بیٹے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے بیٹے اسی مشن کو لے کر آگے چلے ہوئے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے روابط تھے مختلف جو ہمارے مساجد بنانے والی کمپنیاں ہیں، میری مسجد کی تعمیر بھی انہوں نے کروائی، اور یہاں سلطان ٹاؤن میں بھی ایک مسجد کی تعمیر کروائی، وہ سیم کے پاس بھی، اور کتنی مساجد تھی جو تعمیر کروائی۔ ڈاکٹر صاحب کی دن رات یہ سوچ ہوتی تھی، اور جب وہ بیمار تھے نا تو میں ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو تب بھی پوچھتے کہ فلاں مسجد کا کیا حال ہے، وہاں کے جو نمازی ہیں، وہاں کی مسجد کی تعمیر کا معاملہ مکمل ہوا کہ نہیں۔ یعنی اتنا ذوق تھا ڈاکٹر صاحب کا مسجد کے حوالے سے۔ تو آج مجھے ایسے ہی بیٹے میں، ابتسام میں، عثمان میں اور موسم میں یہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، عمل میں، کوشش میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہیں صحت، تندرستی والی، ایمان والی، عمل والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان عبد الرحمن جوہر حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ جناب عبد الرحمن جوہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم عزیز ساتھیو، یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے
کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں سے ایک اور گھر کا اضافہ فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی سر انجام پایا ہے۔ اس معاملہ میں تمام بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں، خصوصاً ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اس کے لیے توغ و توغ کی ہے، محنت اور کوشش کی ہے۔ حضرت مولانا ابتسام الہی مجاہد صاحب اور ان کے برادران، ابھی جیسا کہ حکیم صاحب عرض کر رہے تھے، ان کے لڑکپن اور ان کی جوانی کا، اسی طرح ہمارا بھی یہی وقت ان کے ساتھ گزرا ہے۔ الحمدللہ انتہائی نیک اور مشنری آدمی تھے، اللہ کے دین کا شوق اور جذبہ رکھنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، باوجود اپنی ملازمت کے وہ کسی کام کے اندر بھی پیچھے نہیں رہا کرتے تھے، اور آج اس کا صلہ اور ثمر ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کی صورت میں دیا ہے، اور یہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے اندر ان کا حصہ ہے۔ اور میں ان احباب کو بھی جو اس کالونی کے مالک اور آنر ہیں، جنہوں نے یہ جگہ انہیں عطا کی ہے، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ انہوں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کا اپنے ذمے لیا اور ان نوجوانوں کو چنا ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہی وہی سب تحریک اور سپریٹ جو ہے ان برخورداروں کے اندر بھی موجود ہے۔ میری مراد مولانا ابتسام الہی مجاہد اور محتسم الہی حنیف صاحب الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں۔ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں یہ دین کا کام، مساجد کا کام، تعمیر و ترقی کا کام، تعلیم و تربیت کا کام بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کی زمین پر ایک مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی زمین پر ایک کونج کے گھونسلے جتنی جگہ بھی اللہ کے لیے وقف کرتا ہے اور بناتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسجدیں زمین پر آسمان والوں کو اسی طرح نظر آتی ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان میں ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جو بندہ اس کی تعمیر میں، اس کی بنیاد میں اور اس کی تعمیر کے اندر حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اس کے لیے جنت کے اندر اس کا گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے گھر تعمیر کرنا اور اس کے اندر تعلیم و تربیت کا اہتمام و انصرام کرنا، یہ بڑا ہی خوش آئند ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ نور ہدایت کے مرکز بنے، یہاں سے لوگوں کو توحید کی روشنی میسر آئے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو، لوگ سنت سے محبت کرنے والے بن جائیں، لوگ رسومات کو ترک کر دیں، اور یہ مسجد لوگوں کے لیے پیار کا، محبت کا، مودت کا، الفت کا، شفقت کا مرکز بن جائے، اور لوگ جوک در جوک جو ہے اس مسجد کے ساتھ اس وجہ سے جڑ جائیں کہ یہ اتفاق و اتحاد کا مرکز ہے، یہاں سے اسلام کی کرنیں روشنی جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ اور مسجد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ تعلیم و تربیت کا جو ہے مرکز قائم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
مسجد کے اندر ہی یہ تعلیم کا سلسلہ چلایا تھا، اور اس اصحاب صفہ کے نام سے جو مدرسہ بنایا، جس نے یونیورسٹی کی شکل اختیار کی، تو یہاں سے وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زمین کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے پھر پوری دنیا کے اندر اسے پہنچانے اور پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اس کی تعمیر کے اندر حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر سے محروم نہیں رکھے گا، اور جو انسان اس کی بنیادوں کے اندر حصہ ڈالتا ہے، اللہ اسے بھی اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ تو میں سب احباب کو جو اس کے اندر حصہ دار ہے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا دے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان سب کے محلات تعمیر فرما دے۔ اور ان برخورداروں نے جو یہ کوشش اور کاوش اپنے ذمہ لی ہے، الحمدللہ یہ مشنری انسان ہے، اور اس کام کو یہ مشن کے طور پر سر انجام دیتے ہیں، اور جس کام کے اندر جذبہ ہو، ذوق و شوق ہو، اور اسے مشن کے طور پر اپنایا جاتا ہے، تو پھر ایسے کام کبھی بھی نامکمل نہیں رہتے، پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا التجا ہے، اللہ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور یہ بزرگوں کی سرپرستی کے اندر یہ جو کام سر انجام دینے لگے ہیں، اس کا سنگ بنیاد رکھنے لگے ہیں، علماء کی ٹیم کو بلایا ہے، عام و خاص کو بلایا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مرکز کو لوگوں کے لیے نور و ہدایت کا مرکز بنا دے گا، اور دعوت و اصلاح کا مرکز بنا دے گا، تعلیم و تربیت کا مرکز بنائے گا، اور اتفاق و اتحاد کا مرکز بنائے گا، پیار محبت امن آشتی کا مرکز بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے اندر جو حصہ ڈالے قبول و منظور فرمائے۔ جو ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لے کر آئے ہیں، ہم انہیں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان مولانا ارشد تارڑ حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام کے سامنے میرا کوئی خطاب بہت جچتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اس سے پہلے حضرت مولانا حکیم محمد سعید احمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور حضرت شیخ حضرت العلام حضرت مولانا نجیب اللہ تارک صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد تشریف فرما ہے۔ تو احباب گرامی، میں تو صرف چھوٹی سی ایک بات کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جس کو یہ نصیب ہوتا ہے وہ بھی اللہ والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ہی بندوں کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین نے یہ جو بھائی ابتسام صاحب کو اور ڈاکٹر حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے یہ جگہ دی ہے، کام کرنے کے لیے جگہ دی ہے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور استقامت کے ساتھ کام کرتے کرتے اپنے ابو جی کی طرح ساری زندگی دین کے لیے وقف کی ہے انہوں نے، اور اس وقف نامے پہ ہی چلتے چلتے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، تمام اختلافات سے محفوظ رکھے، تمام شر سے محفوظ رکھے، اور رب العالمین شرور سے محفوظ رکھ کر دین کا کھل ڈل کر کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے استاد محترم ہیں
قاری سیف اللہ توحیدی حفظہ اللہ تعالی، جن سے ہم نے دین کا کام شروع کیا تھا، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ خطاب فرماتے ہیں ہمارے استاد محترم قاری سیف اللہ توحیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا وقت نکال کر آنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ مالک الملک نے قرآن کریم کے اندر مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انما، سوائے اس کے نہیں، یہ کلمہ حصر ہے کہ یہی بات ہے صرف کہ یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانے والے لوگ اللہ کے گھروں کو اچھے طریقے سے تعمیر کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور ان کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا کرتا ہے۔ تو نیتوں کے اندر اخلاص ہو، یقیناً اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے بارے میں گارنٹی دی ہے، فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی ہدایت پر ہونے کی اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے اللہ کی مسجد کو بنایا۔ ادھر بھی نبی علیہ السلام نے اخلاص کا پیغام دیا کہ اللہ کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دے گا، بنا دے گا اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے۔ اور پھر دیکھیں مسجد کو تعمیر کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ علماء کرام سے خطابات سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے والے بھی بہت بڑے ہیں، اور جو تعمیر کیا جا رہا ہے اللہ کا گھر، وہ بھی بہت بڑا عمل ہے، لیکن عمل قبولیت کا محتاج ہوتا ہے۔ فرمایا ربنا تقبل منا، سب سے پہلی دعا یہ کی اللہ اس نیکی کو قبول فرما۔ تو نیکی چھوٹی کریں بڑی کریں، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ اگر نیکیاں قبول ہو گئیں، یقین کریں بیڑا پار ہو جائے گا۔
تو اللہ کی گھروں کو تعمیر کرنا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر میں رہتی دنیا تک اور جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں حصہ لینے کی، نیکی کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس مرکز کو ہمارے محترم ڈاکٹر محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمارے ان بچوں کی، نوجوانوں کی مدد فرمائے اور اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے تاکہ یہ مسجد جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، آج کی یہ پروقار تقریب جو کہ آپ علماء کرام کے خیالات سے بات فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اب سے چند منٹ بعد ہی ابھی میری بات ہوئی ہے۔ بقیت السلف ولی کامل فضیلت الشیخ استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی چند منٹ کے بعد انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور وہ اپنے دست مبارک سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ میں ان کی آمد تک آپ احباب کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹاؤن بنا ہے، یہ جو علاقہ بنا ہے، یہ ہمارے بڑے ہی معزز دوست جناب حاجی محمد زکریہ صاحب جو میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، انہوں نے یہ جگہ جو سیل کے لیے رکھی ہے، یہ ٹاؤن انہوں نے کاٹا ہے، بنایا ہے، ڈیولپر ہیں، انہوں نے ہی یہ جگہ، یہ قطعہ، یہ ٹکڑا مسجد کے لیے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جناب یہی ہمارے بھائی، ہمارے دوست محمد زکریہ صاحب دین کے کاموں سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اہل علم سے، علماء سے، اور یہ ان کا شوق بھی ہے، اللہ کے گھر کو بنانا یہ ان کا شوق بھی ہے۔ یہ انہی نے ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو ایسی لمبی زندگی، صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی عطا فرمائے، یہ کئی اللہ کے گھر بنائیں انشاءاللہ۔ اب میں استاد محترم، امیر محترم، مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے امیر، ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جب تک استاد محترم تشریف نہیں لاتے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سنگ بنیاد کی تقریب ہوگی۔ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ نجیب اللہ طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حضرات، جب کسی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے
عمومی طور پہ ہم بات کو بیت اللہ سے شروع کرتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی. یہ آج پڑھتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی, دعا مانگی. پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں مسجد قباء سے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو قباء میں ٹھہرے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء بنائی. پھر اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب مسجد قباء سے نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لا رہے تھے تو راستے میں جمعہ کا ٹائم ہو گیا تو وہاں اپنی ایک جگہ جمعہ پڑا تو وہاں مسجد جمعہ بنا دی گئی. پھر ہم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضور مدینہ منورہ میں آگے تشریف لائے تو وہاں آپ نے آ کر مسجد نبی کی بنیاد رکھی. یہ عمومی طور پہ ہمارا بیان کیا جاتا ہے اور آپ بھی یہ سنتے رہتے ہیں. اب میرے دائیں بائیں ہمارے علماء بیٹھے ہیں, نوجوان ہیں, جذبے والے ہیں. ابھی عمران بھائی نے بتایا کہ جناب حاجی زکریا صاحب نے یہ جگہ وقف کی ہے. بہت نیکی کا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, جذبے کا کام ہے. لاکھوں روپے کی جگہ ہوتی ہے آج کل, تھوڑی سی جگہ بھی ہو تو لاکھوں میں چلی جاتی ہے, اور لاکھوں روپیہ وقف کرنا یہ دل گردے کا کام ہے. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا, یہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے. پیسہ تو لوگوں کے پاس بے شمار کروڑوں نہیں اربوں روپیہ, لیکن کیا ہر سرمایہ دار نے مسجد بنائی ہے؟ کیا ہر کروڑ پتی نے مسجد بنائی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں بنائی؟ پتہ ہے کیوں نہیں بنائی؟ اللہ نے توفیق نہیں دی. یہ اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے, یہ خالص اللہ کی توفیق ہے. اور پھر آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو مسجد کے ساتھ تعلق ہے یہ تعلق بڑا مبارک ہے. ایک ادھر گاؤں ہے گلالی پور گاؤں ہے, سنا ہوگا اپنے نام, سنا؟ جنگ روڈ. اب وہاں ایک آدمی فوت ہو گیا جو نہ تو گاؤں کا چودھری تھا, نہ اس کی وہاں کوئی بہت لمبے چوڑے مربے تھے, نہ اس کی لومیں تھیں. ایک عام آدمی تھا. تو اس کا نام تھا حاجی مبارک نام تھا. تو فوت ہو گیا. تو جامعہ سلفیہ سے استاد وہاں گئے. میں وہاں ان کے جنازے میں جا نہ سکا, رات کو جنازہ تھا, میں نہیں جا سکا. اساتذہ گئے, طلباء گئے. جب یہ اساتذہ اور طلباء واپس آئے تو سارے ایک بات کہہ رہے تھے, یار اتنا بڑا جنازہ, بلکہ اساتذہ کہتے ہیں ہم نے اتنا بڑا جنازہ تو کسی مولوی کا نہیں دیکھا یار, اور گاؤں میں اور رات کے وقت. اچھا تو ہوا کیا؟ وہ آدمی تھا کون؟ وہ آدمی ایک عام تھا, مولوی سادہ. اب جیسا مسجد کے نہیں ہوتے, مسجد کے ساتھ کوئی متعلق, وہ مسجد کی خدمت کرتا رہتا تھا. کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی, کوئی اور سب خراب ہو گئی, وہ سارا دن مسجد کے کاموں میں لگا رہتا تھا. تو جس دن وہ فوت ہوا, پتہ کیا, مسجد کی موٹر ہوگی خراب, اس نے رکھی سائیکل پہ, تو ٹھیک کرانے جا رہا تھا, آگے بس نے یا ٹرک نے ہٹ کیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں, نہ وہ اس نے مسجد بنائی تھی, نہ وہ اس مسجد کا مولوی تھا, نہ خطیب تھا, نہ حافظ قرآن تھا کہ تراویحیں پڑھاتا ہو. صرف اس کا ایک یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سینکڑوں لوگوں کو کہا جاؤ اس کا جنازہ پڑھو, اس اللہ کے بندے کا جنازہ پڑھو. اچھا آگے چلیں, بات کو آہستہ آہستہ آگے لے کے چلتے ہیں. اصل مسجد کا نہیں ہے, مسجد تو بن گئی, آج اینٹ رکھ لی نا آپ نے, تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے رکھو, باقی میرا کام ہے. اصل یہ جذبے کی بات ہوتی ہے.
مولانا ابو بکر صاحب، یہ مسجدیں جذبے سے بنتی ہیں، پیسے سے نہیں بنتی۔ اچھا ہوا اس طرح کہ محلے میں مسجد بن رہی تھی، میں نے کیا کہا، کافی لوگ تو محلہ بھیڑ رہا تھا لیکن پیسے زیادہ چاہیے تھے۔ انہوں نے چندہ چندے کا پھر پورے نہ ہوئے تو مسجد کا مولوی تھا چھوٹا نوجوان، نیا مولوی آیا تو وہ کہنے لگا انتظامیہ کو کہ یار وہ سامنے مسجد کی کوٹھی ہے اتنی بڑی، اتنی کاریں ہیں، تو اس کو ہمیں پیسے دے یا مسجد بنانی، کہتے لانا اس کو نہ جائے۔ وہ بندہ بڑا پیڑا مولویوں کے خلاف ہے تو بڑی بےزتی کرتا، وہ کہتا کوئی گل نہیں، چل بےزتی میں کہڑا کو اپنے لیے منگن جانا۔ انہوں مسجد والے نے مولوی نے روکیا، چھوٹا مولوی سے لیکن جذبہ بڑا سی، وہ خیر چلا گیا کینٹی بیچاری، وہ جڑا آدمی سی سرمایہ دار باہر نکلیا، کہندا جی جناب میں مسجد نواں آیا تے میں مولوی ہاں تے مسجد بنن دی پیسے کٹ گئے نے، اللہ نے تانوں بڑا دیتا ہے تو کچھ دو۔ کہندا ہاتھ کر دواں، انہیں ہاتھ تھوک دیتا، انہیں کی کیتا تھوک جڑا نا فٹافٹ مولوی نے مار لیا اپنے منہ سے، کہندا چوہدری صاحب اے تھوک تے ہو گیا میرے لیے، ہن اللہ لی بھی کچھ دے دو، ہن کچھ اللہ لی بھی دے دو۔ بس بعض اوقات ایک گل بندے نو نا دیکھے، حضرت عمر نے قرآن تو بڑی دفعہ سنا تھا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اب 4 سال بعد اسلام لائے ہیں، ان 4 سالوں میں بڑی مرتبہ حضرت عمر نے قرآن سنا گا، لیکن جب بہن نے وہ یا حضرت سعید نے سورہ طٰہٰ کی 4 آیتیں پڑھی تو حضرت عمر کی کایا پلٹ گئی۔ اور جو لوگ سائنس پڑھے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ نیوٹن نے یہ کس سکل کا نظریہ دریافت کیا کہ زمین کھینچتی ہے۔ کہتے ہیں جی نیوٹن باغ میں بیٹھا تھا، اس نے سیب کا درخت دیکھا، ایک سیب نیچے گرا، وہ سوچ میں پڑ گیا یہ نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، اور اس نے پھر گریویٹی کا نظریہ دریافت کیا۔ پوچھو نیوٹن نے پہلی مرتبہ چیز گرتے ہوئے دیکھی تھی، بڑی دفعہ دیکھی ہوگی لیکن کلک آؤٹ کیا۔ بعض اوقات کوئی چیز انسان کو کلک کر جاتی ہے اور اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرتے وقت بڑے پرابلم آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ گزرے ہیں نا، گزرے ہیں، بڑے پرابلم آتے ہیں لوگوں کی باتیں۔ پہلی بات، لو جی ہوں مسجد شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ ہوں مولوی صاحب کا گھر بھی نال بن جانا، کہ پیسے کسکانے مولوی صاحب نے نال اپنا گھر بنا لینا۔ اللہ اکبر، یار یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان۔ یہ مولوی بڑی عظیم چیز ہے، یہ مولوی بڑی عظیم چیز ہے۔ اس مولوی نے تھوک مل لیا تھا اپنے اوپر، کہا جی چوہدری صاحب اے تو میرا حصہ ہو گیا، اور کوئی اللہ دا بھی نام نہ دو، اللہ دا نام دے دو۔ اس لیے نا مسجد کے بارے میں بہت کچھ باتیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، میرا ایک شاگرد ہے بڑا امیر، وہ مجھے کہنے لگا استاد جی جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں اس مسجد کے قاری صاحب نے مجھ سے پیسے ادھار مانگے ہیں 1.5-2 لاکھ، تو میں دے دوں اس کو؟ میں نے کہا دے دو، لیکن بتاؤ اس کو ضرورت کیا پڑ گئی؟ وہ کہنے لگا جی اس کے ہیں 6 بچے اور آپ کی مسجد کی انتظامیہ دیتی ہے اس کو تنخواہ 15,000 روپیہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں یار رکشہ لے لوں اور چلاؤں۔ میرا جی چاہا کہ میں نا کلاشن کوف لے کے ساری انتظامیہ کو مار دوں، مار تو میں دیتا، میرے پاس کلاشن کوف نہیں تھی ورنہ کوئی مرتا نہیں تھا۔ اب دیکھیں جو شخص 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، یہ مولوی بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں، آپ مجھے دیں، مجھے ریڑھی لگا کے دیں کہ میں بہت اچھے طریقے سے سامان بیچ کے دکھاؤں گا۔
बड़ी अच्छी दुकानदारी कर लूँगा, लेकिन मुझे अल्लाह ने चुन लिया नमाजें पढ़ाने के लिए। रज़ीना किस्मत अल जब्बार फीना, हम रब की तकसीम पे राजी हैं। लोगों की बातें भी सुननी है। मौल साहब जुम्मा लेट करता, 7 मिनट अगे करते। मौल साहब कल फजर वेले कितने सी? मौल साहब की गल है अज खैर थी? यानी कि मौलवी बेचारा सूली पे चढ़ा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। देखें, मौलवी भी आपके माशरे का हिस्सा है। मौलवी के भी बच्चे हैं, वो भी गलतियां करते हैं, मौलवी ने भी गलतियां करनी है। अब देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। ये मेरा सफेद है, सफेद, इनके इस कपड़े पे कोई दाग लग जाए ना, क्योंकि रंगदार है ना, पता नहीं लगना। मेरे इधर लग जाए तो रंगदार। मौलवी का किरदार होता है बहुत पाक, इस तरह से इधर इतना सा भी दाग लग जाए, सबको नजर आना, सबको नजर आना। लिहाजा उलमा का जो मस्जिद के मौलवी हैं, मुअज्जिन हैं या खतीब हैं, मस्जिद बनानी है तो साथ साथ इनका भी ख्याल करना है, साथ साथ इनका भी ख्याल करना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे। गाड़ियाँ आ गई हैं, लगता है हमारे आप साहब तशरीफ लाए हैं। अभी हम रखेंगे संगे बुनियाद, फिर आप साहब बयान करेंगे। मैंने जाना नलका को हाला, मगर वहाँ मैंने पहुँचना है, तो इसलिए मैंने ये इजाज़त ले ली कि मैं आप साहब से पहले, गुस्ताखी तो बहुत बड़ी की है आप साहब से पहले, लेकिन चलें, हम वैसे ही मशहूर हैं। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो तुसी ले लो, कहंदे मैं दियो मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब, ये कौन है भला? ये मेरे साथ बैठे, ये मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम है, बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये मौलवी भी हैं, स्कूल टीचर भी हैं माशाल्लाह, और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे आदमी हैं। दूसरे साथी जो आ गए हाँ चलो ना बर साहब ना अब फरमा रहे हैं, अस्ताजी फरमा रहे हैं ना दे औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक बहुत ही बाबरकत तकरीब में शामिल हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि इस अज़ीमुशान और ख़ूबसूरत महफ़िल में हमें हाज़िर होने का मौका मिला है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद के कायदीन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत शेखुल हदीस मसूद आलम साहब चंद ही लम्हात बाद पहुँचने वाले हैं। तो अमीर मोहतरम अमीर सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर नजीबुल्लाह साहब मस्जिद के हवाले से, मस्जिद की अहमियत और फजीलत के हवाले से आपके सामने बयान फरमा रहे थे। मस्जिद की शान, मुकाम और अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मक्का मुकरमा में पहले से ही अल्लाह का घर बैतुल्लाह मौजूद था। यूं ही अल्लाह के हुक्म से प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और मदीना मुनव्वरा जाते हुए रास्ते में कुबा के मकाम पर चंद दिनों के लिए आप ठहरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो काम किया वो मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ मिलकर
مسجد کی بنیاد میں حصہ لیا۔ قباء سے آپ روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے اپنی رہائش کا انتظام نہیں کیا، آپ اپنے رہنے کے لیے مکان کا انتظام نہیں کیا، کسی کوٹھی اور حویلی کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آقا جی آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں، ہم آپ کی جگہ پر یہ کام کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر یہ بات ثابت کر دی کہ اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ گھر جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے، اور اس کی اہمیت، فضیلت اور شان مقام جو ہے وہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مہاجرین و انصار تھے، ان کے لیے آپ نے دعا کی کہ یہ جو مسجد کی تعمیر میں مہاجرین و انصار حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ابھی امیر محترم نے درس دینے کے لیے نلکا کوہالہ جانا ہے، تو انہوں نے تو شاید سنگ بنیاد کی ابتدا کر دی ہے، تو بقیہ تمام احباب سے بھی محترم جناب قاری حنیف بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے دست مبارک سے اینٹ رکھیں، اور اس کے بعد پھر خطابات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حافظ مسعود علم صاحب جو وہ بھی تشریف لائیں گے اور بیان فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے۔ ابھی مسجد کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے میں دعوت خطاب دوں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے چیف آرگنائزر شیر دل قائد محترم المقام قاری محمد حنیف بھٹی حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام احباب کرسیوں پر تشریف رکھیں۔ حافظ مسعود علم صاحب تشریف لا رہے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھی جائے گی۔ قاری حنیف بھٹی صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المساجد لله صدق الله العظيم۔ تمام مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتا ہے جو اللہ والا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا گھر وہی تعمیر کرتا ہے جو مومن ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ابتسام صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس آبادی میں مسجد کی بنیاد رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یہ مرکز توحید بنے گا، قال اللہ قال الرسول کی آواز بلند ہوگی، اور ان کے والد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ ہمارے ساتھ ہی مل کر پورے فیصل آباد میں جماعت کے کام کرتے رہے، آج ان کا صدقہ جاریہ ہے کہ ان کے نام پر میں یہاں پڑھ رہا ہوں جامعہ مسجد حنیف۔ یہی علماء کا سرمایہ ہے، ان کی اولاد چلے جانے کے بعد کو نام لینے والا ہو، چلے جانے کے بعد کوئی
नेकियां पहुंचाने वाला हो, चले जाने के बाद कोई नाम जिंदा रखने वाला हो, बहुत बड़ी बात है। अब इनके रुफका इस आबादी में जमाती साथी इनके साथ पूरा तावन करें। हम इंशाल्लाह रात हो दिन हो किसी किस्म का मसला हो, किसी वक़्त भी हमें याद करें तो हम हाजिर हैं। आप सब तशरीफ ला चुके हैं, चूँकि असल प्रोग्राम तो उनका ही है। वो दर्स देंगे, हम सुनेंगे, बुनियाद रखेंगे, दुआ कराएंगे, हम इंशाल्लाह आमीन कहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है आप सब का वजूद हमारी जमात में। मेरे साथ हैं हाजी राशिद साहब, तो उनका छोटा बेटा है, तो उसने कुरान सुनाया, मुझे बहुत मजा आया। उसने एक बात कही, वालेकुम अस्सलाम, कहने लगे दो बेटे इससे बड़े हैं, वो भी कुरान के हाफिज हैं, और ये तीसरा बेटा है। और ये बेटा आप साहब से मुलाकात हुई तो मैंने आप साहब से कहा कि इसके लिए दुआ कर दो, तो आप साहब ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान का हाफिज बना छड़ा। छोटा सा है, यहाँ आया हमारे साथ, ये बेटा इतना प्यारा कुरान पढ़ता है, इतने तलफ़्फ़ुज़ इसके। ये दुआ का असर होता है। हमारी जमात दुआओं से महरूम है। मेरे वालिद साहब जिम्मेदार थे, हजरत मौलाना सैयद अब्दुल गनी शाह साहब के दोस्त बन गए। गांव भी एक था, दावत की और मैं छोटा था बिल्कुल ही। मुझे आज वो बचपन अपना याद आया, तो मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा और मेरे वालिद साहब ने कहा कि इसके लिए दुआ कर दो। तो शाह साहब ने, शाह अब्दुल गनी साहब ने मेरे लिए दुआ की। आप देख रहे हैं कि वो उस दुआ का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान भी हिफ्ज़ किया, किरात भी पढ़ी, दर्स निज़ामी भी पढ़ी, काजी कोरस भी किया, मदीना यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और यहाँ दीन की खिदमत की है। दुआ किसने की थी? सैयद अब्दुल गनी शाह साहब। हम अपने बुजुर्गों की कदर करें, दुआ लिया करें, दुआ में बड़ा असर होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला फैसलाबाद में हम तमाम उलमा को मिलजुल कर तौहीद का काम करने, कुरान और सुन्नत की इशाअत के लिए अल्लाह काम करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी कोई नेकी का काम हो तो एक दूसरे के बाजू बने। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादुल उलमा, उस्ताद मोहतरम बक़ियतुस सलफ़ हाफ़िज़ मसूद आलिम साहब हाफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा है। बिला ताख़ीर मैं अहबाब के नाम लूँगा, वो अभी संगे बुनियाद रखेंगे। उसके बाद उस्तादुल उलमा मोहतरम हाफ़िज़ साहब दुआए खैर फरमाएंगे। जनाब हाफ़िज़ मसूद आलिम साहब आ जाएं। मोहतरम हाजी मोहम्मद अमीन साहब, मोहतरम कारी मोहम्मद हनीफ पट्टी साहब, और हमारे ये भाई जिन्होंने ये जगह मस्जिद के लिए वक़फ़ की है, जनाब मोहम्मद ज़करिया साहिब। जनाब मोहम्मद ज़करिया साहिब जो टाउन डेवलपर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हाफ़िज़ साहब के साथ जाएं, वहाँ पर वो भी अपने दस्ते मुबारक से ईंट रखे। शेख मोहम्मद इसाक साहिब तशरीफ़ ले जाएं आप भी। मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद सईद साहिब, हाजी मोहम्मद बिलाल साहिब, हाजी मोहम्मद राशिद साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अनवर नईम साहिब, मिर्ज़ा मोहम्मद सुफियान साहिब, अपने मुबारक हाथों से ईंट रखते जाएं। माशाअल्लाह, अपने अपने मुबारक हाथों से ईंट रखते जाएं। मैं उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे
آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ہمارے دوست جناب محمد زکریہ صاحب، اللہ پاک ان کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے۔ احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، آ جائیں، واپس آ جائیں۔ احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ وقت کی کمی اور موسم کی شدت کا احساس ہے، انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنے پروگرام کو ختم کر دیں گے۔ حضرات، الحمدللہ ہمارے یہ دوست، ہمارے بھائی جناب حاجی محمد زکریہ صاحب، جنہوں نے یہ ٹاؤن، یہ جگہ سیل کے لیے رکھی ہے، جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی ہے، الحمدللہ آپ تمام احباب کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے رزق میں، کاروبار میں، نیک عمل میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اب میں خیالات کے لیے اور دعائے خیر کے لیے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور دعائے خیر بھی فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الملاد الى اللہ مساجدها ويروى عنه صلی اللہ علیہ وسلم انه امر ببناء المساجد في الدور وامر بها ان تطیب وان تنظف۔ حضرات گرامی، برادران اسلام اور بالخصوص محترم حاجی محمد زکریہ صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں صحیح معنوں میں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت جہاں عصا کے ساتھ بیان فرمائیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ جان کر کہ محترم حاجی زکریہ صاحب نے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ پہلے بھی مسجدیں بنائی ہیں، لیکن یہ مسجد انہوں نے اہل توحید اور اہل سنت کے لیے مخصوص کی ہے اور اللہ کے نام پر وقف کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے مسجد، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ کئی ٹاؤن بنائے ہیں، کالونیاں جو ہیں ڈیولپ کی ہیں، وہاں لوگوں کے گھر بنائے ہیں۔ یہ بھی کاروبار ایسا ہے کہ لوگوں کے گھروں کی سہولت ان کو فراہم کی جائے، ان کی خیرخواہی کی جائے، دھوکے اور فریب سے بچ کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور وہاں اگر اللہ کا گھر بنا دیا جائے تو یہ نور علی نور ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور انسان اپنے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آبادیوں کے اندر مسجدیں بنائیں اور انہیں پاک رکھا جائے، انہیں صاف رکھا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کو آباد رکھتا ہے، اور اس کی دیکھ بھال کے ساتھ اس کی آبادی کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ وقت محدود ہے، جمعے کے بعد کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد مغرب کے قریب کا وقت ہوتا ہے، اور اب مغرب قریب ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں محترم حاجی صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اور ان کے بزرگوں کے لیے جن کا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو فوت ہو گئے ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
جو ان کی اولاد زندہ سلامت ہے ان کو برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مال میں، اولاد میں، زندگی میں، صحت میں، ایمان میں برکت فرمائے۔ اور جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اس بابرکت موقع پر دعا کے اندر شریک ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت عمل کو آسان فرمائے اور جلد مکمل فرمائے، اور لوگوں کے لیے اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنائے، دین کے احیاء و اقامت کا ذریعہ بنائے، اور رشد و ہدایت کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے، اخوت اور اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کا ذریعہ بنائے، اور صحیح اسلام جو توحید و سنت والا اسلام ہے، اور کلمہ حق جو قرآن و سنت کا کلمہ ہے، اور وہ دین و شریعت جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے صحابہ اس کے اوپر چلتے رہے، اس دین کو اور اس راہ ہدایت کو اور اس شریعت حقہ کو لوگوں کے اندر متعارف کروانے، پھیلانے، اور اس کی طرف اس کے مطابق تربیت دینے اور اس کی تعلیم دینے کی اللہ تعالیٰ اس جگہ کو مرکز بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس جگہ کو وقف کرنے والے اور اس کی تعمیر کے لیے پرعزم اور پرجوش جذبہ رکھنے والے کہ میں اکیلا اس کو بناؤں گا، اور بھی کوئی ساتھی شریک ہونا جائے تو اس کو بھی شریک کر لیں ساتھ۔ باقی آپ کا یہ عزم بڑا مبارک ہے کہ میں اکیلا ہی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرمائے، آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے دادا دادا، نانا نانی کے لیے، اور اوپروں کے بزرگوں کے لیے جو اہل توحید تھے، اہل اسلام تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ تو آپ دعا فرما لیں اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کو آسان بنائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم یسر وبارک وتمم بالخیر، اللہم یسر وبارک وتمم بالخیر، اللہم یسر وبارک وتمم بالخیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم يسر وبارك وتمم بالخير، اللهم يسر وبارك وتمم بالخير۔ اللہ اس کی تعمیر آسان کر دے، مبارک کر دے، اور خیر و برکت کے ساتھ پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بھائی حاجی محمد زکریہ صاحب کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے دینی جذبے میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت فرما، ان کے دین ایمان میں برکت فرما، مال اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ڈیولپ کے اور کالونیوں کے اور گھر بنانے کے جو کام ہیں اس میں اس کو برکت عطا فرما، اور نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، مسجد بنانے اور ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو صدقہ جاری ہے یا اللہ انہوں نے اپنی رضا کے ساتھ کیا ہے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، اس کی تعمیر کو مبارک کر اور آسان فرما، اور جلد پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، توحید و سنت کا مرکز بنا دے، اور یا اللہ دین کی تعلیم کا، دین کی اشاعت کا، امت کی اصلاح و ہدایت کا مرکز بنا دے، اور یا اللہ یہاں سے اتفاق اور اتحاد کی دعوت ملے، اخوت اور بھائی چارے کی دعوت ملے، اور لوگوں کو اس کی طرف رجوع نصیب فرما، اور یا اللہ پورے علاقے کے لیے اس کو خیر و برکت کا اور رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، اور یا اللہ وقف کرنے والوں کے لیے، تعمیر کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ قبول فرما، اور یا اللہ اس کی حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر سازش سے، اور ہر بدخواہ کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ اس کو برکت عطا فرما اور قبولیت عطا فرما اور مرکزیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما، اور لوگوں کی مرجعیت کا یا اللہ اس کو مقام بنا دے، لوگوں کا رجوع اس کی طرف فرما دے، لوگوں کا اقبال اس کی طرف فرما دے، اور اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔